بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور سامعین حضرات، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر کا 13واں باب، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر کا 13واں باب، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب و ذکر قسوتی القلب او قسوہ، سختی کے معنی میں، باب و ذکر قسوتی القلب، باب و ذکر قسوتی القلب کہ قساوت قلبی کا بیان، قساوت قلبی کا بیان۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے بعض لوگ کے دلوں کو سخت بنا دیتا ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں سختی پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ ایک انسان کا دل نرم ہونا چاہیے، ایک انسان کا دل، اور خاص طور سے یہ مسلمان اور مومن کا دل ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے، اس کے اندر حدت، شدت، سختی اور غلظت یہ ساری چیزیں پائی نہیں جانی چاہیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے یہ عنوان اور یہ باب بیان کرنے کے بعد قرآن کریم کی چند آیتیں بیان کی ہیں، قرآن کریم کی چند آیتیں بیان کی ہیں، اور بعض حدیثوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، بعض حدیثوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو آیتیں بیان کی ہیں، ان میں سب سے پہلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اور ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی ذریت کو کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو، ان کے آل و اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل نام کی باضابطہ قرآن کریم میں ایک سورت بھی ہے، ایک کیا ہے؟ سورت بھی ہے۔ سورہ کیا نام ہے سورت کا؟ سورہ اسراء نہیں، اس سے وہ مراد نہیں، سورہ ہے نا باضابطہ، جی وہ مراد ہے، سورہ اسراء الگ ہے، سورہ اسراء کیا ہے؟ الگ صورت ہے۔ خیر، جو آیت شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے سورۃ المائدہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ۔ اور میں نے کہا کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے متعلق کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، کہ جب ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے میثاق کو یعنی وعدے کو توڑا، بنی اسرائیل نے جب اللہ رب العالمین کے وعدے کا پاس و لحاظ نہیں رکھا بلکہ وعدے کو توڑ دیا انہوں نے، تو اللہ رب العالمین نے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، بنی اسرائیل کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، یا کہ وعدہ خلافی کی وجہ سے، وعدہ خلافی کی وجہ سے، اور ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ایک مسلمان ہمیشہ اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے، ایک مسلمان ہمیشہ اپنے وعدے کا اور عہد کا پابند ہوتا ہے، اور وعدہ خلافی مسلمان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وعدہ خلافی یہ منافقوں کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور بھی دیگر صفات منافقین کے حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔
تو اللہ رب العالمین نے کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا، جو وعدہ کیا انہوں نے اللہ سے کیا تھا، لعناہم تو ہم نے کیا کیا، ان لوگوں پر لعنت کیا، ہم نے ان لوگوں پہ کیا کیا، لعنت کیا۔ لعنت کا معنی بھی آپ سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ لعنت کہتے ہیں اس چیز کو جس پر جو چیز اللہ رب العالمین کی رحمت سے کیا ہو، دور ہو، جو چیز اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو، تو ایسی چیز کو لعنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ الطرد من رحمت اللہ، الطرد والعباد من رحمت اللہ، اسی کا نام کیا ہے، لعنت ہے، اسی کا نام کیا ہے، لعنت ہے۔ ایسی چیز جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہو اور رحمت سے دور ہو، ایسی ہی چیزوں کو لعنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے وعدہ خلافی کی وجہ سے، عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے اوپر لعنت کیا، اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا، لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ۔ اور آیت کے اسی ٹکڑے کا تعلق اس باب سے ہے، آیت کے اسی ٹکڑے کا تعلق کیا ہے، اس باب سے ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں کو کیا کر دیا، سخت بنا دیا، ان کے اندر سخت روی پیدا ہو گئی، سخت روی آ گئی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور پھر ان کے وعدہ خلافی کی وجہ سے مزید ایک دوسری بیماری بھی بنی اسرائیل کے اندر در آئی، یا ایک پائی جانے لگی، اور وہ دوسری بیماری کیا تھی، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ لوگ اللہ رب العالمین کے کلمات میں تبدیلی کرنے لگے، ہیر پھیر اور بدلاؤ کرنے لگے۔ عزیز طلبہ، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کئی قسم کے امراض میں داخل ہو گئے، کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر لعنت بھی کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو سخت بھی بنا دیا، اور ان کے اندر دینی اعتبار سے ایک بڑی بیماری یہ پیدا ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کے کلمات اور احکام میں اپنی خواہشات کو اور اپنی منمانی کرنے لگے۔ یہاں پر رک کر ہمیں سوچنا چاہیے، بلکہ ایک اور بیماری ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ وہ اعمال صالحہ سے دور ہو گئے، وہ اعمال صالحہ سے دور ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر بیان فرمایا، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو چیزیں اللہ رب العالمین نے انہیں بتلائی تھیں، جو نصیحتیں کی تھیں، ان نصیحتوں میں سے اکثر چیز کو کیا ہو گئے، بھول گئے، اکثر چیزوں کو بھول گئے۔ یعنی اعمال صالحہ کے تئیں جو رغبت پائی جانی چاہیے، جو دلچسپی پائی جانی چاہیے، جو میلان ہونا چاہیے، وہ میلان اور وہ ساری چیزیں بنی اسرائیل سے کیا ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے وعدوں کو پورا کریں، اللہ رب العالمین کے قول و قرار کی ہم مخالفت نہ کریں، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر سختی پیدا نہ ہو، اور سختی جو پیدا ہوتی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت سارے اس کے ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن اہم سبب ہے جو قساوت قلبی کا یا دلوں کی سختی کا، وہ اللہ رب العالمین کی معصیت ہے، اللہ رب العالمین کی معصیت ہے، اور گناہوں کا ارتکاب ہے، ذنوب ہے، معاصی ہے، ذنوب ہے اور معاصی ہے، قرآن سے دور ہے، حدیثوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری ہے، جس کی وجہ سے ایک آدمی دلی اعتبار سے سخت ہو جاتا ہے،
اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس آدمی کا دل سخت ہو جائے اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے، نہ اللہ کے کلام کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اثر ہوتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ جب ان کا دل سخت ہو گیا تو نبیوں کی دعوت کا ان کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ تو اگر آپ گناہوں سے دور رہیں گے، گناہوں سے اجتناب کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کو نرم بنا دے گا۔ نرم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی لذت محسوس کریں گے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آپ کا جھکاؤ ہوگا، آپ کا میلان ہوگا، اور آپ کے اندر سے کوتاہیاں اور برائیاں کیا ہوں گی؟ دور ہوں گی۔ گناہوں کے بہت سارے برے اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی پر، گناہوں کے بہت سارے برے اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی پر، جن اثرات کو کبھی انسان محسوس کرتا ہے اور کبھی کیا ہے محسوس کیا ہے نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کا دل زندہ ہوگا تو گناہوں کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل مردہ ہو جائے، جب آپ کا دل کیا ہے مردہ ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے، تو پھر لاکھ گناہ کریں گے اس کا کوئی احساس آپ کو نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ تو ذنوب اور معاصی کے جو چند مہلک آثار ہیں، ہمیں اور آپ کو ان آثار کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جو جنت سے نکلیں، ان کے نکلنے کا سبب بھی کیا تھا؟ گناہ تھا۔ ان کے نکلنے کا سبب بھی گناہ تھا۔ ابلیس کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکالا، اور ابلیس کے نکلنے اور نکالنے کا بھی سبب کیا تھا؟ گناہ تھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پوری روئے زمین کے لوگوں کو نوح علیہ السلام کے زمانے میں غرق کر دیا، اور ان لوگوں کے غرق ہونے کا سبب بھی کیا تھا؟ گناہ تھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قوم سمود کے اوپر ایک خطرناک قسم کی آواز بھیجی، جس کی وجہ سے وہ پوری قوم کیا ہو گئی؟ تباہ و برباد ہو گئی۔ ان کی تباہی اور ہلاکت کا سبب بھی کیا تھا؟ ان کے گناہ تھے، ان کے کیا ہے؟ معاصی تھے، ان کے ذنوب تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے زمین سے اوپر اٹھایا، زمین سے اوپر اٹھا کر بلندی پہ لے جا کر پھر سے کیا کر دیا؟ اس کو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے دے مارا، اور اس کا سبب بھی کیا تھا؟ اس قوم کے لوگوں کا گناہ تھا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم پر عذاب نازل کیا، اور بادل کی شکل میں، اور یہ پوری قوم کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ آپ فرعون کو دیکھ لیں، فرعون کی ساری بادشاہت ختم ہو گئی، اور فرعون کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے کیا بنا دیا؟ عبرت کا سامان بنا دیا، اور اس کو غرق کر دیا۔ فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کا سبب بھی کیا تھا؟ گناہ تھا۔ ان چیزوں سے گناہوں کے جو مہلک اثرات ہیں، خطرناک نتائج رونما ہو سکتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہمیشہ گناہوں سے کیا رہتا ہے؟ چوکنا رہتا ہے اور ہوشیار رہتا ہے۔ معمولی گناہ سے، کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں اور جو گناہ کے رسیہ لوگ ہوتے ہیں، دلدادہ لوگ ہوتے ہیں، گناہ کرنے کا کوئی فرق ان کے اوپر نہیں پڑتا۔ وہی ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی مکھی ناک پر بیٹھی ہو اور اپنی انگلی سے اپنے ہاتھ سے ایسے کیا اور وہ مکھی کیا ہو گئی؟ اڑ گئی۔ اور اگر کوئی آدمی مومن ہے، صاحب ایمان ہے، صاحب اسلام ہے، اگر کوئی گناہ
گناہ میں وہ پڑتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کہ جیسے کوئی پہاڑ کیا ہے ہمارے اوپر کیا ہے گر پڑا ہو۔ تو ایسے ہی کیا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور کسی بھی گناہ کو ہمیں کیا ہے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ کبھی معمولی گناہ بھی کیا ہے آپ کی دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب کیا ہے بن سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قارون کو زمین پر دھسا دیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا، اور قارون کے تباہ ہونے اور اس کے برباد ہونے کا سبب کیا تھا؟ اس قوم قارون کا گناہ تھا۔ اور اسی طرح جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، تو شیخ رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس معرکۃ الآراء اور مشہور زمانہ کتاب میں بڑی تفصیل سے گناہ، ذنوب اور معاصی یعنی گناہوں کے اثرات کو، اس کی تباہیوں کو اور اس کی خطرناکیوں کو بیان کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ گناہ کی وجہ سے، یاد رکھیے ہم اور آپ طالب علم ہیں، چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے سب سے پہلی بات اور سب سے بڑا نقصان، گناہ کا سب سے بڑا نقصان، پھر سے میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے حرمان العلم۔ کیا ہے؟ حرمان العلم، کہ آدمی گناہ کی وجہ سے علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ لاکھ محنت کریں گے، مشقت کریں گے، جد و جہد کریں گے، راتوں کو جگیں گے، لیکن اگر آپ گناہ کے دل دادا ہیں اور معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر جو استحکام ہونا چاہیے علم کے اندر، وہ استحکام آپ کے علم کے اندر پیدا نہیں ہو سکے گا، اور حقیقی علم سے، علم کی لذت سے اور اس کی روشنی سے آپ فیض یاب کیا ہے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو گناہ کے اثرات میں سے یہ ہے کہ آدمی علم سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو علم سے نوازے اور آپ کو علم کی برکت عطا کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ کیا ہے گناہوں سے اجتناب کریں۔ اسی طرح گناہ کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حرمان الرزق، حرمان الرزق، پہلا جو نقصان ہے معصیت کا اور گناہ کا حرمان العلم ہے، اور دوسرا کیا حرمان الرزق ہے۔ حرمان الرزق ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں فراوانی پیدا ہو، رزق میں وسعت پیدا ہو، اور اللہ رب العالمین آپ کو بے تحاشا روزی عطا فرمائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گناہوں سے اجتناب کریں۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کا رزق سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ الوحشت فی القلب، الوحشت فی القلب، کہ دل میں، آدمی کے دل میں ایک وحشت پیدا ہو جاتی، وحشت، اور آدمی ہمیشہ کیا ہے، آدمی کا دل کیا ہے ڈرا سہما ہوا، کہیں اس کے دل کو سکون اور قرار کیا ہے نصیب کیا ہے نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ آدمی، گناہ کرنے والا آدمی ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے، پریشان خاطر رہتا ہے۔ اسی طرح جو چوتھا نقصان ہوتا ہے گناہ کا، تعسیر امورہ، آدمی کے مسائل کیا ہے گنجلک ہو جاتے ہیں، آدمی کے مسائل کیا ہو جاتے ہیں، معاملات کیا ہے مشکل ہو جاتے ہیں، اور اگر آدمی نیک ہوتا ہے تو مشکل کام بھی اس کے لیے کیا ہوتا ہے آسان ہو جاتا ہے، اور گنہگاروں کے لیے آسان کام بھی کیا ہوتا ہے مشکل کیا ہے ہو جاتا ہے۔ اس کا اندازہ کچھ نہ کچھ ہم اور آپ کیا امتحانوں میں بھی کرتے ہیں۔ جو نیک بچے ہوتے ہیں، اچھے بچے ہوتے ہیں، صوم و صلات کے پابند بچے ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات کیا ہے
اللہ رب العالمین انہیں الہام کرتا ہے اور دل میں بات پیدا کرتا ہے، مشکل سوالات بھی کیا ہے وہ آسان کر لیتے ہیں، اور بڑے بڑے ذہین بچے کیا ہے امتحان سے خالی ہاتھ کیا ہے واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے تو یاد تھا پھر بھی کیا ہے نہ لکھ سکا۔ یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے کو بھی بیان کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی کے مسائل کیا مشکل ہو جاتے ہیں، آدمی کے امور کیا ہے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کی وجہ سے آدمی کا دل کیا ہے تاریک ہو جاتا ہے۔ آدمی کا دل کیا ہوتا ہے؟ ظلمت القلب۔ آدمی کا دل کیا ہوتا ہے؟ تاریک ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے آدمی کا دل اور بدن کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے آدمی کا دل اور بدن دونوں کیا ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ الوہن فی القلب والبدن، الوہن فی القلب والبدن۔ اسی طرح گناہ کی وجہ سے عمر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تقصر العمر، عمر میں بھی کیا ہے کمی ہو جاتی۔ کیا مطلب عمر میں کمی ہونے کا؟ عمر کے اندر جو برکت ہے وہ برکت کیا ہے ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی کی زندگی کے اندر بے برکتی شروع ہو جاتی ہے، وقت میں برکت کیا ہے نہیں ہوتا، اور اسی طرح عمر میں بھی کیا ہے برکت کیا ہے نہیں ہوتی ہے۔ آج اندازہ لگائیں، ہمارے اسلاف تھے معمولی انہوں نے عمر پائی 60 سال 50 سال، بسا اوقات کیا ہے 40 سال کی عمر ملی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے وقت میں کیا ہے برکت ڈال دی، عمر میں برکت کیا ہے ملی، جس کی وجہ سے بڑا بڑا کام انہوں نے کیا ہے کیا، اور بے شمار کتابیں کیا ہے انہوں نے لکھی۔ اور آج ہماری عمر کیا ہے 70 سال ہو جاتی ہے، 80 سال ہو جاتی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی کیا ہے نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ ان کی زندگی میں برکت تھی اور ہماری زندگی میں برکت کیا ہے نہیں ہے۔ اور برکت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، اور اسی طرح اعمال صالحہ سے کیا ہے دور ہیں۔ اسی طرح گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ تضعف القلب، آدمی کا دل کیا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے، اور جب آدمی کا دل کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے اوپر کیا ہوتا ہے حاوی ہو جاتا ہے، اور جب دل مضبوط رہتا ہے تو شیطان کیا ہوتا ہے دور رہتا ہے، شیطان کیا ہوتا ہے دور رہتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے یا کہ گناہوں کا ایک برا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کیا ہے ذلیل ہو جاتا ہے، آدمی کیا ہے کو ذلت ہاتھ آتی ہے، آدمی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، آدمی کیا ہے ہر جگہ کیا ہے ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ ذلت اور رسوائی کیا ہے اسے حاصل ہوتی ہے، اور اس کی عقل بھی کیا ہے ماری جاتی ہے، اس کی عقل بھی کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، عقلی اعتبار سے وہ آدمی مفلوج ہو جاتا ہے، عقلی اعتبار سے الذل و افساد العقل، الذل و افساد العقل کہ ذلت اور بے عقلی اس کی زندگی کا جز کیا ہے بن جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کی وجہ سے آدمی اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے، اللعنت، کہ گناہ کی وجہ سے آدمی کیا ہے اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق بھی قرار پاتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے گناہ ہیں، ایسے اعمال ہیں جن کے اوپر کیا ہے اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے، یعنی ایسا آدمی گناہوں کا دلدادہ آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت سے کیا ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی دعاؤں سے محروم رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی دعاؤں سے محروم رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی کہ جن کے کرنے پر کچھ اعمال کی نشاندہی ہے، جن کے کرنے پر وہ آدمی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور فرشتوں کی دعا کا حقدار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ گار آدمی ہے تو پھر ایسے اعمال نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور فرشتوں کی دعا کیا ہے اس کے شامل حال نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعاؤں کے آپ حقدار بنیں، فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بنیں، تو آپ کو گناہ کیا ہے چھوڑنا پڑے گا، گناہوں سے اجتناب کیا ہے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح گناہ کرنے کی وجہ سے الفساد فی الارض، الفساد فی الارض، گناہ کی وجہ سے زمین پر کیا ہوتا ہے فساد برپا ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ بہت سارے گناہ، مثال کے طور پہ آپ زنا لے لیجئے، آپ ڈکیتی لے لیجئے، آپ چوری لے لیجئے، آپ شراب نوشی لے لیجئے، یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں، جرائم ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے زمین پر فساد پھیلتا ہے۔ اسی طرح گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اطفاء الغیرہ، آدمی کے دل سے کیا ہے غیرت کیا ہے نکل جاتی ہے، آدمی بے غیرت ہو جاتا ہے، آدمی بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اس کے گھروں کے اندر اس کی ماں، اس کے بہن کی زندگی کے اندر گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر کیا ہے نہیں ہوتا۔ اس کے گھر کے لوگ، گھر کی خواتین کیا ہے بے حیا اس کے سامنے نکلتی ہیں، ننگا پن ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، گھروں کے اندر زناکاری ہوتی ہے، پھر بھی اس کے اوپر کوئی اثر کیا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی کے دل سے کیا ہے غیرت کیا ہے رخصت ہو جاتی ہے، دل سے غیرت رخصت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی بے حیا ہو جاتا ہے، تذہب الحیا، حیا کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، حیا کیا ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کی وجہ سے آدمی کے دل سے اللہ رب العالمین کی عظمت بھی کیا ہے فنا ہو جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی عظمت بھی دل سے کیا ہے نکل جاتی ہے، عظمت بھی فنا ہو جاتی ہے، جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح گناہ کی وجہ سے نسیان العبد ربہ، کہ آدمی اپنے رب کو بھی کیا ہے بھول جاتا ہے، آدمی اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اور گناہ کی خطرناکیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی کیا ہے احسان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، آدمی کیا ہے احسان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور آدمی کو ثواب کیا ہے نہیں ملتا ہے، اور محسنین میں اس کا تذکرہ کیا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ کا نقصان یہ بھی ہے کہ گناہ کی وجہ سے ایک آدمی ہمیشہ کیا ہے مغموم رہتا ہے، ہمیشہ کیا ہے مغموم رہتا ہے۔ آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کے پاس ظاہری اعتبار سے کسی قسم کی کوئی کمی کیا ہے نہیں ہوتی ہے، بڑے پیسے ہوتے ہیں، بڑا خزانہ ہوتا ہے، بینک بیلنس ہوتا ہے، مہنگی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، بڑے خاندان کے بھی ہوتے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے ساری چیزیں کیا ہے دستیاب ہوتی ہیں، مہیا ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہمیشہ کیا وہ غمزدہ رہتا ہے، ہمیشہ کیا ہے کبھی منہ بسوڑے ہوئے، ناک چڑھائے ہوئے کیا ہے ہمیشہ رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو گناہ ہے، گناہ کی جو ظلمت ہے اور جو خطرناکی وہ کیا ہے حاوی ہوتی ہے، گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے، گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اسے سکون کیا ہے اور اطمینان حاصل کیا ہے نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ کیا ہے وہ مغموم رہتا ہے۔ اگرچہ کیا ہے ظاہری اعتبار سے ہنسے، لیکن دلی اعتبار سے کیا ہے ہمیشہ غم کیا ہے لاحق ہوتا ہے، آدمی ڈپریشن کا کیا ہو جاتا ہے شکار ہو جاتا ہے، ذہنی کیا ہے مریض بن جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لاکھ کیا ہے دنیاوی اعتبار سے دوا کھائے گا، لیکن دوا کیا ہے فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ اس کا دل بیمار ہے۔ اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح آدمی کا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح کیا ہے دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے امراض دلوں کو کیا ہے لاحق کیا ہے ہوتے ہیں، اور دلی بیماریوں کے ختم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے قرآن اور حدیث سے کیا ہے قربت ہے، قرآن اور حدیث سے قربت ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اور جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کا ورد ہے، ان دعاؤں کا ورد ہے۔ اس کی وجہ سے آپ ذہنی اور اسی طرح دلی بیماریوں سے کیا ہے نجات حاصل کیا ہے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح
شیخ رحمہ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ گناہ کی وجہ سے نعمتیں کیا ہے ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے کیا ہے تزیل النعم کہ معصیت کیا ہے نعمتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں اگر کیا ہے آپ گناہ کا ارتکاب کیجئے گا، معصیت کا ارتکاب کیجئے گا، آپ امیر ہیں آپ فقیر ہو جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، یکے بعد دیگرے وہ ساری نعمتیں کیا ہے آپ کا ساتھ کیا ہے چھوڑ دیں گی۔ آپ کیا ہے قلاش ہو جائیے گا، آپ محتاج ہو جائیے گا، آپ گداگر ہو جائیے گا، آپ فقیر ہو جائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتیں برقرار رہیں، نعمتیں باقی رہیں، نعمتیں دائم اور قائم رہیں، تو پھر کیا ہے آپ کو معصیت سے کیا ہے دوری اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد۔ اسی طرح گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، آدمی کے دل سے المعصیت داعیۃ الخوف، المعصیت داعیۃ الخوف، معصیت کی وجہ سے کیا ہے اللہ کا معصیت کیا ہے معصیت کی وجہ سے آدمی کے دل میں کیا ہے اللہ کا خوف نہیں بلکہ کیا ہے شیطانوں کا کیا ہے خوف کیا ہے قائم ہو جاتا ہے جی۔ اور آدمی ہمیشہ کیا ہے ڈرتا رہتا ہے، سہمتا رہتا ہے۔ اور پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر آپ صالح ہیں، صالحیت آپ کے اندر پائی جاتی ہے کہ تو آپ کا دل کیا توانا رہے گا، مضبوط رہے گا، طاقتور رہے گا، اور شیطان کا کوئی ہیلا بہانہ کیا آپ کے اوپر کیا ہے نہیں چلے گا۔ لیکن اگر آپ کا دل کمزور ہو جائے گا اور دل میں خوف اللہ کا نہیں بلکہ غیر اللہ کا پیدا ہو جائے گا تو معمولی سے معمولی چیز سے کیا ہے آپ ڈرنے کیا ہے لگیں گے۔ اسی طرح گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی کیا دلی اعتبار سے مریض ہو جاتا ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا دلی اعتبار سے کیا ہوتا ہے المعصیت باب مرض القلب، کہ یہ معصیت کیا ہے دل کی بیماری کا کیا ہے دروازہ ہے۔ دل کے جو بھی امراض ہوتے ہیں وہ کس دروازے سے داخل ہوتے ہیں؟ معصیت کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، گناہ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح معصیت کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی بے بصیرت ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر شعور نہیں رہتا، آدمی کیا ہے کہ عقل بھی چلی جاتی ہے، اس کی فہم بھی کیا ہے اس سے رخصت کیا ہے ہو جاتی ہے، اور سوچ و فکر کے اندر جو استحکام اور مضبوطی پائی جانی چاہیے وہ ساری چیزیں کیا ختم کیا ہے ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح معصیت کے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اچھے اچھے نام ہیں ان اچھے ناموں سے بھی کیا ہے محروم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تسلب اسماء المدح و شرف، جو تعریف والے نام ہیں، مثال کے طور پہ کیا ہے متقی ہے تو گنہگار کو متقی کیا ہے نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح مطیع ہے، مطیع گنہگار کو نہیں کہا جائے گا۔ اور اس جیسے جو اوصاف اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے اچھے بندوں کے بیان کیے ہیں، ان ناموں سے، ان اوصاف سے، ان صفتوں سے عاصی اور گنہگار کیا ہے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آخری جو چیز ہے وہ یہ کہ گناہوں کی وجہ سے اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے، گناہوں کی وجہ سے بندے کا رشتہ اللہ رب العالمین سے کیا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے بندے کا رشتہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ چند کیا ہے ایسی خطرناکیاں بیان کی گئیں جو گناہوں کی وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر کیا ہے پیدا کیا ہے ہو جاتی ہیں۔ اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا مطیع رہے، فرما بردار رہے، اور اللہ رب العالمین کے اوامر کی بجاوری کرے اور منہیات سے اجتناب کرے، اور خاص طور سے گناہوں سے پرہیز کرے، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی جسمانی اعتبار سے بھی مریض ہو جاتا ہے اور دلی اعتبار سے بھی مریض ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بھی نقصانات کیا ہے اسے اٹھانے پڑتے ہیں، اور آخرت میں بھی کیا ہے اس کے نقصانات کیا ہے برداشت کرنے پڑیں گے۔ اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے سب سے پہلی جو آیت ذکر کی وہ یہ تھی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ۔ اس کے بعد
شیخ رحمہ اللہ نے اور بھی آیتیں، 2 اور آیتیں اور 2-3 حدیثیں کیا بیان کی ہیں، جن آیتوں کو اور جن حدیثوں کو انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس میں پڑھیں گے، اس لیے کہ بات کچھ کیا ہے قدر لمبی ہو گئی، لیکن الحمدللہ مفید تھی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس فتنے کے زمانے میں ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے ہونا چاہیے، تاکہ ہم اور آپ گناہوں کے نقصانات کو جان سکیں اور ان گناہوں سے اور ان نقصانات سے ہم اپنی حفاظت کیا ہے کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا کر دے، اور اللہ رب العالمین ہر قسم کی شدت سے، غلظت سے اور سختی سے، خاص طور سے گناہوں کے ارتکاب سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مامون و محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔